السلام علیکم۔ آل آؤٹ میں نسیم راجپوت میٹرو ون نیوز کے تمام ناظرین سے مخاطب ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کے آغاز میں اب صرف 2 دن کا وقت رہ گیا۔ کل کا دن اور پرسوں سے پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں 14 سال کے طویل عرصے کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل ہوں گی۔ بابر اعظم جو 2007 کی سیریز میں بال پکر تھے، اب وہ کپتانی کے فرائض انجام دیں گے اور بحیثیت ٹیسٹ کیپٹن ان کا ڈیبیو ہوگا۔ او ڈی آئی کرکٹ میں، T20 کرکٹ میں وہ جس طریقے سے کھیلیں، ایسا نہیں لگتا کہ ان کے اوپر کپتانی کا کوئی پریشر ہے، لیکن جس وقت انہوں نے او ڈی آئی اور T20 کرکٹ کی کپتانی کی اس وقت ایک انہونا پریشر نہیں تھا۔ وہ آپ کو سب پتہ ہی ہوگا کہ ایک خاتون آئی تھی اور انہوں نے مختلف باتیں کی تھی۔ اب بابر اس کے بعد کیسا کھیلتے ہیں یہ بھی ضرور دیکھنا ہوگا۔ بابر کی پرفارمنس کا اب تک جو معیار رہا ہے وہ تقریباً ورلڈ کلاس ہم کہہ سکتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ٹاپ کلاس کرکٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ ٹیم کو کیسے لیڈ کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ آج پی سی بی کی سلیکشن کمیٹی نے 20 ممکنہ کھلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا اور 17 رکنی ٹیم کا اناؤنس کیا۔ 3 کھلاڑی جگہ نہیں بنا سکے، جس میں کامران غلام قائد اعظم ٹرافی کے بیسٹ بیٹسمین تھے، وہ بھی نہیں آ سکے۔ عبداللہ شفیق جو ابھی نیوزی لینڈ کے ٹور پہ گئے تھے، وہ بھی ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے، اور ان کے ساتھ سلمان علی آغا۔ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ 16 رکنی ٹیم منتخب ہوگی، لیکن پی سی بی نے 17 رکنی ٹیم کا انتخاب کیا سلیکشن کمیٹی نے، اور تابش خان بھی ٹیم کا حصہ بن گئے۔ اب تابش خان کی شمولیت پر 17 رکنی ٹیم منتخب ہونے پر لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان کرکٹ بورڈ پر کوئی دباؤ تھا کہ تابش خان کو انہوں نے ٹیم میں رکھا، یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو 17 سالہ ان کی خدمات تھیں، پہلی مرتبہ کسی سلیکشن کمیٹی نے انہیں ٹیم میں منتخب کیا؟ تو یہ بھی ایک دوسرا اس کا عنصر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے ایک ایسے پرفارمر کو ٹیم میں شامل کر لیا کہ جو اتنے عرصے سے پرفارم کر رہا تھا۔ شاید تابش خان 11 رکنی ٹیم کا حصہ نہیں بنے۔ 11 رکنی ٹیم کیا ہونی چاہیے؟ کئی سارے نئے چہرے ہم اس ٹیم کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ عمران بٹ تھے تو صحیح وہ نیوزی لینڈ کے بھی ٹور پہ، لیکن اب بہت چانسز ہیں کہ وہ اننگ کا آغاز کریں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہوئے تو اظہر علی ان کے ساتھ اننگ کا آغاز کریں گے۔ کیا سعود شکیل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حارث رؤف کو کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ایسے ہی تمام وہ نئے کرکٹرز ہیں جو آئیں، کیونکہ حسن علی نے کم بیک کیا۔ پاکستان کرکٹ اس وقت ویسے ہے کہاں پہ؟ ہم نے ابھی حال ہی میں بھارتی ٹیم کو دیکھا، 36 رنز پر آؤٹ ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی ساری دنیا میں، دین ان کا اسٹرانگ کم بیک تھا، اور وہ آسٹریلیا میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیسٹ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو گئے، وداؤٹ وراٹ کوہلی، وداؤٹ شامی، وداؤٹ بمراہ، وداؤٹ بھونیشور کمار۔ اب جس طرح کی ٹیم تھی اس کے ساتھ بھی وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی بیس پتہ چل رہی ہے کہ ان کا بیک اپ کس طرح تگڑا ہے۔ سراج جو ہے، جو ان کے بولر ہیں، وہ BMW کے اندر گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جو ایک مزدور کے بیٹے تھے۔ ٹیلنٹ آ رہا ہے وہاں پہ، شاید سچائی سے کام ہو رہا ہے، یہ چیز دکھائی دے رہی ہے۔ یہی ایشوز آج ہم ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ 2 پاکستان کی صحافت کا بہت بڑا نام اور 2 بہت بڑے ادارے جو ہمارے ملک میں صحافت کے قرار دیے جاتے ہیں ان سے وابستہ ہے۔ پہلی سیٹ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سینئر موسٹ اسپورٹس جرنلسٹ، کرکٹ کالمسٹ، اینالسٹ، کمنٹیٹر، اور میرے ہر دل عزیز محترم استاد عبد الماجد بھٹی صاحب۔ تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں روزنامہ ڈان کے اسپورٹس ایڈیٹر، سینئر موسٹ اسپورٹس جرنلسٹ، کالمسٹ رشاد محمود صاحب۔ تھینک یو ویری مچ رشاد بھائی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ تو آج 2 پاکستان کے بڑے ادارے بیٹھے ہوئے، جنگ اور ڈان، اور آج بات ہم کریں گے پاکستان کے اس ادارے پہ کہ جس کے ساتھ قوم کا دل چلتا ہے، اور شاید اب دل تھوڑا سا ماجد بھٹی صاحب قوم کا اتنا زیادہ ساتھ رہا نہیں، کرکٹ کے ساتھ تو ہے، لیکن شاید ہم ایسی پروڈکشن دے نہیں پا رہے پلیئر کی صورت میں جو متاثر کر رہی ہے لوگوں کے دلوں کو۔ بالکل، دیکھیں حالات تو بہت اچھے نہیں ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا اب سے چند سال پہلے جب شاہد آفریدی نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کرکٹ میں ٹیلنٹ نہیں ہے، تو بہت کچھ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور لوگوں نے شاہد آفریدی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ مایوسیاں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں، آج پاکستان کی کرکٹ مجھے تو آئی سی یو میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ یہ نہیں کہ مصباح الحق ہیڈ کوچ ہیں، وقار یونس بالنگ کوچ ہیں، ہمارے پاس اس کوالٹی کے پلیئر نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں نا، 90s میں، ارلی 90s میں، 91 میں جب عمران خان کپتانی کر رہے تھے، ہمارے پاس عمران خان تھے، ظہیر عباس تھے، سلیم ملک، جاوید میاں، سرفراز نواز، اقبال قاسم۔ سڈنلی پاکستان کو پھر جو ٹیلنٹ ملا
उसी दौरान 86 में वसीम अकरम आए, फिर वकार यूनुस आए, इंजमाम, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, आमिर सुहेल, राशिद लतीफ, मोइन खान। तो मतलब अब या तो कोई टैलेंट उस टाइप का हमारे पास आ जाए तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज जो हालात हैं। मिर्जा साहब इसको कंटिन्यू करते हैं, जरा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पे वापस आ रहे हैं तो इस डिस्कशन को जरा कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। परसों से टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान। दो सहाफत के बड़े नाम, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के बड़े नाम अब्दुल माजिद भट्टी साहब और इरशाद महमूद साहब, जंग और डॉन के जो स्पोर्ट्स के हेड हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे बातचीत दरमियान में रह गई थी, तो शायद हमारी अब क्रिकेट इतनी स्टेबल है नहीं। देखिए, जो सबसे अफसोसनाक आज की दिन में अगर हम बात करें कि इस मुल्क के वजीर आजम कौन है, इमरान खान। दुनिया का इतना बड़ा नाम क्रिकेट में, कोहली को हरा दिया। हाँ, उसकी पॉपुलैरिटी देखे ना, आज 2020 में कोहली जो सुपरस्टार है, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल। लेकिन इमरान खान, मेरे ख्याल में, ये मैंने एक दो और प्रोग्रामों में भी बात की है कि खान साहब अपनी होंगी मसरूफियात, जाहिर है मुल्क के मसाइल बहुत हैं, लेकिन अपनी मसरूफियात में से थोड़ा सा टाइम निकालें, इस पाकिस्तान क्रिकेट की एटलीस्ट महीने में एक बार कोई वर्चुअल मीटिंग कर लें। जब इमरान खान पूछगछ करेंगे ना पीसीबी के लोगों से, आप देखिएगा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो इमरान खान का पाकिस्तान क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना इसलिए अहम है कि अब हम, इमरान खान तो यूथ के लिए वोट लेकर आए ना, तो ये तो क्रिकेट तो यूथ का खेल है। तो आप देखें कि यूथ इग्नोर हो रही है इस मुल्क में, और मुल्क का जो सबसे पॉपुलर खेल था, अब लोग कहते हैं कि हॉकी वाला हाल हो जाएगा, स्क्वाश वाला हाल हो जाएगा। तो इसमें मेरा प्राइम मिनिस्टर अगर तवज्जो देंगे तो ये खेल फिर उठ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। इरशाद महमूद साहब, वाकई में प्राइम मिनिस्टर साहब, ना शौकत खानम हॉस्पिटल बनता, ना इमरान खान साहब उतने बहुत पॉपुलर थे, आज भी इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो विराट कोहली को हरा रहे हैं, लेकिन ना वो पॉलिटिक्स में इस तरीके से आते, ना सारी चीजें होती चली जाती। तो क्रिकेट के पीछे तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं इमरान खान साहब की, लेकिन इमरान खान साहब की मौजूदगी में क्रिकेट दिखाई नहीं दे रही। जी हाँ। अच्छा, इसमें नसीब थोड़ा सा मैं भट्टी साहब से एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह खान साहब खुद भी अपने पॉलिटिकल कैरियर में कहते रहे हैं कि भाई आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई पैटर्न क्यों है, पीएचएफ का कोई पैटर्न, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का क्यों है, कोई पॉलिटिकल फिगर, तो वो भी पैटर्न बन गए उसमें इस क्रिकेट बोर्ड के। तो ये एक बात है कि अगर आप किसी कॉम्पिटेंट आदमी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाते हैं और एक अच्छी टीम्स के साथ रखते हैं, तो फिर वो पैटर्न के होने की कोई जरूरत ही नहीं है। वो टीम खुद इतना अच्छा काम करे, वो पाकिस्तान क्रिकेट को खुद आगे लेके जाए। तो उसमें अपने हिसाब से तो उन्होंने एक आईसीसी के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट एहसान मानी, जिनका वास्ता भी रहा है क्रिकेट से, अपने हिसाब से वो एक कदावर शख्सियत को लेके आए थे। लेकिन ये अफसोस हो रहा है कि जो लोग अब क्रिकेट को मैनेज कर रहे हैं, एहसान मानी साहब की जो पूरी टीम है, वो पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे लेके जा रही, बजाय इसके ऊपर लेके जाए। उसमें कई इकदाम जाहिर है फौरी तौर पे जो हमारे सामने आते हैं, वो जाहिर है एक तो जीरो कोचिंग एक्सपीरियंस के मिसबाह उल हक को कोच बना देना, हेड कोच बना देना, जिसपे अब इस वक्त टोटली ये डिसीजन बैकफायर कर रहा है। उस वक्त T20 में पाकिस्तान टॉप पे था, तो सरफराज को हटा के और फिर बाबर आजम को बना दिया, लेकिन टेस्ट में अजहर अली को बेवजह किया। फिर सब लोग कह रहे थे कि जो आदमी बांग्लादेश में 3-0 आ रहा वनडे सीरीज, उसको आप बना रहे हैं, ट्राइड एंड फेल्ड कैप्टन है, आखिर उनको हटाना पड़ा। अब एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट का शिकार पाकिस्तान की भाई। इमरान खान साहब तो ये बात भी कहा करते थे कि क्रिकेट में कप्तान ही एक पावरफुल है, कोच वोच कुछ नहीं होता। ये मुझे इमरान खान साहब का स्टेटमेंट याद है। अब तो 3 तो ऑलरेडी हैं, 2 और लेके आ गए। तो देखें, एहसान मानी साहब कॉम्पिटेंट होंगे, इरशाद साहब कह रहे हैं कि आईसीसी के प्रेसिडेंट रहे, वसीम खान लेस्टरशायर काउंटी के वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। लेकिन ये जो हमारी मुल्क की सियासत है ना, शायद जो मैं समझ रहा हूं वो अभी तक इस सियासत को नहीं समझ पा रहे हैं। आज हमने पीसीबी ने नया कॉन्स्टिट्यूशन तो ले आए, डिपार्टमेंट्स को खत्म कर दिया, वो एसोसिएशन जो बनी, एसोसिएशन के ऑफिस बेरर कहाँ है? नहीं अब तक, इसलिए कि वो लोकल पॉलिटिक्स उनसे कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि
یہ جو وہ جائنٹ بیٹھے ہوئے سر. اسلام آباد میں شکیل شیخ ہوئے, یہاں پر سراج الاسلام بخاری کراچی میں, پروفیسر اعجاز فاروقی, یا لاہور میں لاہور کے بڑے بڑے روکڑی صاحب تھے. تو اس طرح جو یہ لوکل پالیٹکس پہ ان کو ابھی تک عبور حاصل نہیں ہو سکا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بلڈنگ تو کھڑی کر دی, بلڈنگ کیسے کھڑی کی, نیا کانسٹیٹیوشن آ گیا, ڈپارٹمنٹس کو ختم کر دیا, ہم نے کہا جی ہم کوالٹی کرکٹ لا رہے ہیں. 2 سال سے اس ملک کا المیہ دیکھیں, نہ اس ملک میں کلب کرکٹ ہو رہی ہے نہ سٹی کرکٹ ہو رہی ہے. تو جب آپ کی بیس ہی نہیں ہے تو یہ ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ واقعی میں کہ آپ کلب کرکٹ کو بھی آرگنائز نہیں کر سکے. اگر آپ اپنا گورننگ بورڈ پچھلے لوگوں کو جو نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ تھے ان کے ساتھ مل کے چلا سکتے ہیں, ساری منظوریاں کرا سکتے ہیں, تو پھر کلب کرکٹ اور جو لوکل لیول کی کرکٹ تھی اس کو بھی آرگنائز کیا جا سکتا تھا. اگر جب آپ گورننگ بورڈ وہ رکھ سکتے ہیں تو پھر آفس بیئرر جب تک تو رکھ لیتے, بالکل ٹھیک ایڈ ہاک بیسس پہ اگر اپوائنٹ کر دیتے. جی ارشاد جی جی ہاں, نہیں بالکل آپ کی نسیم بات ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ 2017 کی جب چیمپئنز ٹرافی ہم نے جیتی تو ایسا لگا ایک دم سے, اور میں نے بھی ایک اس میں آرٹیکل لکھا تھا کہ ایسا لگا کہ ہمیں کوئی 5-6 نئے ینگ میچ ونرز مل گئے. شاداب ہے, فہیم اشرف ہے, وہ پوری جو لاٹ تھی, فخر زمان ہے, پورا یہ 6 لوگ سامنے آگے لڑکے, جی ہاں بالکل, حسن علی, رومان رئیس, یہ اچھے لڑکے سامنے آئے تو لگا کہ بھئی ایک نئی پود تیار ہے پاکستان کرکٹ کو ٹیک اوور کرنے کے لیے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ 2017 سے صرف 2020 تک ان پلیئرز کا گیم کتنا ڈاؤن ہو گیا. تو بھئی یہ تو کوچز کا, ایکسپرٹس کا, جو پی سی بی کو چلا رہے ہیں ان کا فرض ہے کہ گروم کریں, پک کر کے. انہوں نے لڑکوں نے اپنا جلوہ دکھا دیا, اب ان کو اب گروم کریں, اس لیول تک لے کے آئیں جو ایکچولی جو آپ نے بالکل انڈیا کی صحیح مثال دی. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, نیوزی لینڈ میں کیا ہو رہا ہے. نیوزی لینڈ کی آبادی 1 کروڑ سے بھی کم ہے, لیکن 48 پلیئرز کو لے کے آ رہے ہیں, 48 لاکھ کی آبادی, اس میں جناب وہ دیکھیے کیا کیا پلیئرز نکال رہے ہیں. ہمارے کراچی کی 3 کروڑ کے قریب چھانگا مانگا کی ہوگی, ہمارے یہاں پر تو اتنی جتنی پاکستان کی آبادی ہے. تو اس میں آپ کو پلیئر نہیں ملے. تو یہ بالکل صحیح بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی کلب کرکٹ کہاں ہے, جو سارے کمپٹیٹو کرکٹ جس سے پاکستان کرکٹ کی ہسٹری میں پلیئرز آتے رہے, اس کرکٹ کو تو آپ توجہ دے نہیں رہے. پھر آپ یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں آ رہا, یا ہم ریپلیسمنٹس ہم نہیں دے پا رہے. تو یہ میرے خیال ایک بڑا لیم ایکسکیوز لگ رہا ہے. اور پاکستان کی ٹیم اب دیکھیے مسلسل تیسرے اوورسیز ٹور پہ کس بری طرح سے ہاری ہے. آسٹریلیا ہوا, پھر انگلینڈ ہوا, پھر اب نیوزی لینڈ ہوا. تو یہ اب یہاں پہ آ کے آج ہی کی بات ہے, شان مسعود صاحب نے سینچری بنا دی. بہت باتیں ہو رہی ہیں کتنے سینچری مارے. بھائی آپ کو اس وقت کیا ہو گیا تھا, جیمیسن کے آگے کیا ہو گیا تھا, بولٹ کے آگے آپ کو کیا ہو گیا تھا, سعودی کے آگے کیا ہوتا. وہی بات یہ ہے کہ سیدھی بات یہ ہے کہ پلیئرز اس لیول کے. اچھا پچز پہ وسیم خان صاحب نے بہت لمبی بات کی تھی ایک زمانے میں کہ پہلے سال تو میں ابھی ٹیک اوور کرنے آیا ہوں, لیکن اب نیکسٹ ایئر آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑے باؤنسی وکٹس بنیں گے, بہترین فاسٹ بالرز ہمارے سے نکلیں گے. یہ چیز سامنے نہیں آ رہی کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور پاکستان میں ہوں گی تو زیادہ سوچیں گے نا, وہ رہتی ہے انگلینڈ میں آدھا 6 مہینے, 6 مہینے. آغا زاہد کو ہم نے 8 مہینے پہلے ریٹائر کر دیا, پھر بلایا. آغا زاہد کو اس لیے بلایا کہ جن کو رکھا ڈاکٹر علی کو, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو آپ کے پاس اب سیریز سر پہ آگے بندہ ہی نہیں تھا. تو مطلب کوئی, اب انڈیا کی مثال ہم دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں وہ ٹیم جو ایڈیلیڈ ٹیسٹ میں 36 رنز پر آؤٹ ہوئی, اگلے میچ میں وراٹ کوہلی بھی نہیں تھے, اور وہ جو باقی بمراہ اور دوسرے پلیئروں کی آپ نے لسٹ بتائی, بمراہ, شامی, جب اجنکا ریحانے کپتان بنا تو آپ دیکھیں اس ٹیم کا ایک دم سے پورا لک چینج ہو گئی. ہم نے اپنی سیٹ ٹیم کو, مکی آرتھر کو بھی انہوں نے غلط ہٹایا. دیکھیں اب تاریخ ہم نہیں کہہ رہے, اب تو تاریخ اس کا فیصلہ کر رہی ہے. سرفراز کو اس کے بعد اگلی تباہی سرفراز کو اٹھا کے کی, کوئی کپتان ہی نہیں تھا آپ کے پاس, نہیں, ایک سیٹ ٹیم کو. پھر اظہر علی کو لے کر آئے, سڈنلی اظہر علی بھی ہٹ گئے. تو بھائی دنیا میں آپ اس پلیئر کا, بہت کم پلیئر ہیں جو خود بھی بڑے پلیئر ہیں اور کپتان بھی اچھے ہیں. اب دیکھیں بابر اعظم, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, اللہ کرے کہ بابر اعظم پرفارم کرے, پاکستان جیت جائے. لیکن ریسنٹلی یہ بابر اعظم کا جو اسکینڈل چل رہا ہے, تو بیک آف دا مائنڈ جب یہ منگل کو جائیں گے نیشنل اسٹیڈیم میں, ان کے ذہن میں وہ بھی تو کہانی ہوگی. ابھی بابر اعظم خوش قسمت کیوں ہے؟ ایک تو کراؤڈ نہیں ہے, ہمارے یہاں کراؤڈ بھی آواز لگاتا ہے. بالکل صحیح. دوسرا پریس کانفرنس بھی ورچوئل ہو رہی ہے, کوئی تو آپ کے سامنے کو ہے ہی. تو ان کے لیے تو دیکھیں بہت مشکل صورتحال ہے. آج میں نے مصباح سے پوچھا تھا کہ آپ نے بھی کوئی اپنا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ اتنے باتیں ہو رہی ہے کہ کوچ کو ہٹا دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں تو مشکل میں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے تو میں آگے کا نہیں سوچ رہا. لیکن آپ میڈیا پہ آ کے جو چاہے کہہ دیں, ڈیفینیٹلی سوچ رہے ہوں گے, اس کے ذہن میں بھی ہوگا کہ اگر رزلٹ الٹ ہو گیا تو پھنس جائیں گے. لیکن میرا خیال میں سیریز اتنی آسانی ہے, زمبابوے کی ٹیم نہیں ہے جس کو
हम अगर आप स्पिन मिकटे में रहे तो फिर महाराज और वो जो उनके स्पिनर्स हैं वो घुमा के रख देंगे, आपकी बैटिंग तो वहां फंस जाएगी। ये तो कह के आगे कुआं और पीछे खाई। तेज विकेट बनाए, स्लो विकेट बनाए, या खेले या नहीं खेले, मेरे ख्याल में तो ये वाली बात भी जहन में होगी। लेकिन ये मिसबा और जब भट्टी साहब की खबर थी वो बहुत सरप्राइजिंग थी, जिसमें भट्टी साहब ने बात कही कि अब 11 रुकनी हतमी टीम का इंतखाब बाबर आजम करेंगे। यानी ये इतनी बड़ी खबर थी कि जो बम शैल होना चाहिए था किसी रेस्पेक्टेबल आदमी के लिए, चाहे मिसबा हो या वकार हो, मैं बिल्कुल सही बात इसमें सच्चाई से, यानी इतनी डिसरिस्पेक्ट के साथ काम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल, जी हाँ, नहीं बिल्कुल नजीम, मैं समझता हूँ कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा अक्सर गलत, जिसे कहते हैं बैकिंग द रॉन्ग हॉर्स वाली बात है कि जिस आदमी को, अब आप देखिए ना कि इंग्लैंड की टीम जब क्वार्टर फाइनल्स में हारी बांग्लादेश से 2015 के वर्ल्ड कप में, उन्होंने क्या चेंजेस किए? उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट को एंड्रू स्ट्रॉस को लाया, पीटर मोर्स को हटाया उन्होंने, और जो टीम में उन्होंने चेंजेस किए, 2019 का वर्ल्ड कप जीत गए वो। 4 साल में उन्होंने कैसा टर्न आउट किया। इस वक्त इवन मॉर्गन का ये कहना था कि हमारे पास 45 तो ओडीआई के वो प्लेयर्स हैं जो किसी वक्त भी टीम में आ सकते हैं। तो बैकअप के लिए आप देखें ना, ये चीज होती है। अब हमारे यहाँ जो है, आपने जीरो एक्सपीरियंस के मिसबा को बनाया, ट्राइड एंड फेल्ड वकार यूनुस को बॉलिंग कोच बनाया, इस तरह की कर रहे हैं। वकार यूनुस की लॉबी क्या है वैसे? जी हाँ, नहीं, अब लॉबी के अलावा मैं तो कहता हूँ जो देख लिया जब उनको, जब फेल हो चुके बार बार, फिर उनको लाने की क्या वजह। लेकिन देखिए इसके पीछे भी मुहर्रिक यस मैन का ही, जो हसान मानी के आगे मिसबा यस मैन, मिसबा ने अजहर अली को लिया यस मैन, वकार यूनुस को लिया, उनसे डिसएग्री नहीं करेंगे वो दूसरों के आगे कुछ भी करते हैं, मिसबा से डिसएग्री नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने इतना शानदार जॉब उनको दिलवाया है। तो ये सारी एक हायरार्की है, इसको तोड़ने की जरूरत है। जो आप कह रहे हैं और भट्टी साहब बता रहे हैं, वो मेरे लिए तो बड़े खुशाइंद है। मोहम्मद वसीम ने एक नए यंगस्टर्स की एक टीम सेलेक्ट की, काफी लोगों को सरप्राइज कर दिया। अगर फाइनल 11 का सिलेक्शन बाबर आजम करता है, इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। कैप्टन को इतनी अथॉरिटी तो दें। सही बात है, लेकिन हर वक्त वो है, बाबर के दोस्त नहीं खेल रहे हैं, उस्मान कादिर और इमामुल हक वापस, ये भी बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन हर आदमी देख रहे हैं इमरान खान साहब की जानिब, क्योंकि वो पैटर्न इन चीफ हैं, 1992 वर्ल्ड कप के हीरो हैं, और क्रिकेट उनकी घुट्टी में। तो फिर पाकिस्तानी कौम की भी घुट्टी में अगर क्रिकेट दिखाई देती है, तो ये बेचारे घुट घुट के क्रिकेट क्यों देख रहे हैं? ये भी खुल के देखें ना, इतनी प्रॉब्लम में क्यों देख रहे हैं? पीटीआई की शख्सियत, इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन के कराची के सदर मुमताज अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुमताज भाई, अब्दुल माजिद भट्टी साहब बैठे हुए, रिशाद महमूद साहब बैठे हैं शो में, बड़ी शख्सियतें बैठी हैं। हाँ। जी तो वो ये कब इमरान खान साहब क्रिकेट को बेहतर करेंगे मुमताज भाई? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। इमरान खान साहब थोड़ा सा इन मामलात में मईशत के उलझे हुए थे, फिर पीडीएम का मामला आ गया। अब इंशाल्लाह आप जब साउथ अफ्रीका की सीरीज खत्म होगी तो उसके बाद इंशाल्लाह बड़ा रिफॉर्म होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आप बहुत से ऐसे लोगों को चलता फिरता देखेंगे जो कभी थे ही ना यहाँ। अच्छा, रिफॉर्म क्या आने वाला है मुमताज भाई? रिफॉर्म बड़ी तब्दीली आएगी कि जो जितने भी ये नाकारा लोग, नाकाम लोग, वकार यूनुस हो गया, मिसबाउल हक हो गया, वसीम हो गया, दीगर हो गए, तो नाकारा लोग हैं। क्रिकेट के लिए पैसे नहीं आती कि मेरिट पे बच्चों को खिलाते नहीं है। मैं तो चीख चीख के थक गया इतने अरसे में। तो अब जाके कहीं वसीम अहमद एक अच्छा सेलेक्टर आया है कि उसने मेरिट पे लड़कों को नीचे से उठाया और आपकी उस जगह से उठाया कि जहां से उठाना चाहिए था। आज तक कोई भी सेलेक्टर नहीं। अब ये क्या कहते हैं, सारे 4 के 4 कोच अगर उस वहां जाके बैठ जाएंगे ड्रेसिंग रूम में, जहां सिर्फ कप्तान को होना चाहिए और एक कोच को होना चाहिए, तो टीम का तो ऐसे ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। हर एक ये कहेगा कि मेरी मर्जी का खेलो, वो कहेगा मेरी मर्जी का खेलो। मुमताज भाई, इमरान खान साहब तो कोच को मानते ही नहीं थे, यहाँ तो 3 के बाद 5 हो गए हैं। अब ये सब इंशाल्लाह ताला खत्म होंगे। डोमेस्टिक क्रिकेट से जब तक लड़के ऊपर आते रहेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट आगे बढ़ती रहेगी। और आने वाले चीफ सेलेक्टरों को भी इस बात से सबक हासिल करना चाहिए जो वसीम अहमद ने बुनियाद रखी है। क्रिकेट में पर्ची का दौर खत्म होना चाहिए, सिफारिश का दौर खत्म होना चाहिए, पसंद नापसंद का दौर खत्म होना चाहिए। और ये इमरान खान साहब को करना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब ये नहीं करेंगे तो आने वाला वक्तों में मैं समझता हूँ कि क्रिकेट मुकम्मल तबाह हो जाएगी। इसलिए कि इमरान खान पैटर्न इन चीफ है। बिल्कुल सही बात है, इमरान खान साहब को करना होगा। थैंक यू वेरी मच सैयद मुमताज अली शाह साहब। ये खुद पीटीआई के ऑफिशियल्स बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को करना होगा, कोई और नहीं करेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो 1 2 3 साजिद खान साहब भी शो का हिस्सा होंगे ब्रेक के बाद।
آل آؤٹ میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عبد الماجد بھٹی صاحب, رشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جبکہ ہیوسٹن امریکہ سے ہمیں جوائن کیا ہے شو کی جان دا 1 2 3 فارمر فرسٹ کلاس کرکٹر ساجد خان. السلام علیکم ساجد بھائی. وعلیکم السلام نسیم بھائی, آپ کو اور استاد محترم ماجد بھٹی صاحب کو اور رشاد بھائی کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ساجد بھائی, ابھی بات یہ ہو رہی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان کی کرکٹ, چلیں پاکستان کرکٹ بورڈ ہٹا دیتے ہیں, پاکستان کی کرکٹ جس مشکلات سے دوچار دکھائی دے رہی ہے, اس میں دو ریزن ماجد بھٹی صاحب نے, رشاد محمود صاحب نے کہے کہ ہم نے بڑے غلط فیصلے کیے, سرفراز کو غلط ہٹایا, مکی آرتھر کو غلط ہٹایا, وہ ٹائمنگ نہیں تھی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ہمارے ماجد بھٹی صاحب استاد محترم صاحب نے کہا, ارشاد بھٹی صاحب نے کو سیکنڈ کروں گا, اور اس میں حقیقت میں تمام چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور کھل کے سامنے آ گئی. نیت پاکستان کرکٹ بورڈ سے امپورٹ کے وسیم خان صاحب جب آئے, پاکستان نے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی سرفراز کی قیادت میں جیتی, ورلڈ رینکنگ میں 5 یا 6 پلیئر ابھر کے سامنے آئے. تو یہ وسیم خان صاحب سے پوچھیں, آپ کو کوئی انڈین لابی نے تو نہیں بھیجا تھا کسی ایجنڈے کے تحت کے تحت, جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ 2021 میں ہم چلے گئے, پوری کرکٹ ڈسٹرب ہو گئی, ڈپارٹمنٹ آپ نے بند کر دیے, بیک اپ آپ کے پاس نہیں ہے. 90 کے پلیئر کا ہولڈ آج بھی اتنا قائم ہے جو 90 میں تھا. کھلاڑی سوائے بابر اعظم ورلڈ رینکنگ ایک ایسے پلیئر ہے, اس کے بعد بیک اپ میں مجھے بتائیے, حالانکہ 80 کے 90 ٹیسٹ انہوں نے کھیلے میں اظہر علی نے, مگر ورلڈ رینکنگ میں نظر نہیں آتے وہ. مگر پاکستان کرکٹ ٹیم, پاکستان کرکٹ بورڈ گرا چکا ہے پاکستان کے ٹیلنٹ کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہمارے اوپر افسوس تو کرنے پڑے گا. امریکہ میں آگے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں دنیا کی نمبر 1 ٹیم دیکھنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کے ہوتے ہو تو کبھی خدا کے واسطے نہیں بن سکتی. مصباح اور وقار نے پاکستان ٹیم کو جہاں لے آ کے کھڑا کر دیا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں اتنے کوچز آ گئے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کھلاڑی نہیں ہے, کوچز بہت زیادہ ہیں. بالکل, یہ کوچز بہت زیادہ ہیں. بھٹی صاحب یہیں سے بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تو پالیٹکس بھی کھلاڑیوں کی, یوسف کس طرح کہتے رہے تھے, مصباح کے خلاف بات کر رہے تھے, وقار کے خلاف بات کر رہے تھے, آج اسی ماحول کے اندر ہوتے ہیں کھلاڑیوں کے بنچ کو, وہ ٹریننگ دے رہے ہیں وہاں پر. تو ایک تو بہت زیادہ کوچز کا ہونا, 3 بیٹسمینوں کو بتائیں گے تو پھر مصباح کی سنیں, یونس کی سنیں یا یوسف کی سنیں, یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ پینک بٹن کہ کسی طریقے سے ساؤتھ افریقہ کو ہرا دیں. بھئی ایسے نا کہ اتنے کوچز, اتنی زیادہ پلاننگ, اتنی سوچ و بچار کے بعد یہ رزلٹ الٹ ہو جائے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید ساؤتھ افریقہ کو آسانی سے ہرا دیں گے, میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ پینک بٹن کی وجہ کیا لگتی ہے بھٹی صاحب؟ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پینک بٹن کی وجہ کہیں, ابھی تو کرکٹ کمیٹی سے ایسا لگ رہا ہے کہ وقار یونس اور مصباح خطرے میں, جو ان کی پریس ریلیز تھی, لیکن اس پینک بٹن سے تو لگ رہا ہے کہ احسان مانی اور وسیم خان بھی خطرے میں ہیں. دیکھیں مصباح اور وقار یونس صرف اس صورت میں خطرے میں ہیں اگر ڈیزاسٹر ہو جائے ساؤتھ افریقہ کی سیریز میں, ادروائز دونوں کو کوئی خطرہ نہیں. آج وہ چلے گئے شاہ صاحب کہہ کے کہ ریفارمز آ رہی ہیں, کوئی ریفارمز نہیں آ رہی, کرکٹ ایسے ہی چلے گی. وسیم کوئی خان خطرہ نہیں ہے دونوں کو, کوئی خطرہ اس صورت میں ہے کہ ڈیزاسٹر ہو جائے. اگر یہ سیریز کہیں 1-0 بھی جیت گئے, یا اگر ٹیسٹ سیریز کے دونوں ٹیسٹ ڈرا ہو گئے, پاکستان T20 سیریز جیت گیا, تو یہ پھر بھی رہیں گے. یہ میں آپ کو بالکل ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں. لیکن اگر ڈیزاسٹر ہو گیا تو ہے, لیکن دوسری طرف پاور کی جنگ وہاں چیئرمین اور سی او کے درمیان بھی ہے. آج تو سی او منع کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی پاور کی جنگ نہیں ہے. دیکھیں اس ملک میں جو آپ کو منع کرے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. آپ دیکھیں نا, اتنے ہم گھبراہٹ کا شکار ہیں کہ ہم نے یوسف کو بھی بلا لیا, ہم نے سکلین کو بھی بلا لیا. بھائی وہ تو وہاں سے بھی بتا سکتے تھے نا. آج کل تو ہائی ٹیک دور ہے, آپ بار بار پریس کانفرنسز جو ہیں وہ آن لائن کروا رہے ہیں ویڈیو لنک پہ, تو ان سے مشورہ لینا تھا تو ویڈیو لنک پہ, بلکہ ایک تصویر بھی آئی تھی. لیکن دیکھیں مصباح الحق کے اگر اس 1.5 سال کے دور میں ان کو اگر ایک کریڈٹ جاتا ہے وہ فواد عالم کی واپسی ہے. یہ تو اس نے کر کے دکھایا, ورنہ فواد عالم کو آج انضمام الحق پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ, آپ کو پتا ہے نا کہ معاہدہ کر لیا انہوں نے, وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے کب سے ٹیم میں چل رہے تھے, حارث سہیل کھیل رہے تھے یا دوسرے, یہی لوگ لے کر آئے نا. اس سے پہلے تو پچھلے 11 سال میں پہلے بھی سلیکشن کمیٹی ہارون رشید صاحب جب درمیان میں تھے تو 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد فواد آئے تھے, اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مصباح کا ریپلیسمنٹ ہم تیار کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں محمد وسیم نے بہرحال ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے. میرے خیال ہے مرتا کیا نہ کرتا, اس وقت تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پورے حالات ایسے ہیں. آپ دیکھیں نا, انضمام تو
تین چار دن پہلے محمد وسیم کو کرٹیسائز کر رہے تھے. اب کل پی سی بی کا میڈیا ریلیز آ گیا کہ وہ پی سی بی کی جو ڈیجیٹل سائٹ ہے وہاں پر تبصرے کریں گے. ٹیپ لگا دو بس کہ اور مرضی پھر تو وہ ایک نے ٹیپ لگائی تھی, جنید خان کہاں ہے بیچارہ. رشاد بھائی یہ واقعی یہی آپ سے بھی میرا سوال ہے کہ اتنے سارے کوچز اور جن کے اختلافات کھلے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر ہے میرے دل کے اندر تو بات ہوگی, میں کس طرح ہاتھ ملا رہا ہوں گا. کچھ تو ایسی بھی خبریں آ گئی تھی چھوڑے کے جب یہ پہلی مرتبہ یوسف صاحب پہنچے تھے تو شاید ان میں کوئی بدمزگی بھی ہوگی, کوئی ایسی بھی خبریں آ رہی تھی کہ وہ ظاہر ہے ان کے اندر بھی ایک لاوا پکڑا ہوگا جو صورتحال تھی. پھر اگلے دن یوسف نہیں تھے تو اور تقویت ملی تھی, لیکن اس کے اگلے دن یوسف آ گئے. لیکن اتنے سارے کوچز. جی ہاں نہیں بالکل نسیم آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ابھی کوئی 2-3 مہینے پہلے کسی نے سوال کیا تھا کہ انگلینڈ کی ٹیم اتنا سکسیسفل ہو رہی ہے, اتنا اچھا کھیل رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم, کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا کوچ کون ہے؟ تو جو 3 حضرات بیٹھے تھے ان میں سے ایک بھی ان کا نام نہیں بتا سکتے. سلور ووڈ ایک بالکل یعنی سیکنڈ لیول کے بالکل ہاں بولر تھے اور بالکل کاؤنٹی وغیرہ میں ان کا ایکسپیرینس ہے. لیکن بات دیکھیے کہ کون جانتا ہے سلور ووڈ کو, لیکن انگلینڈ کے ساتھ انہوں نے کیا کام کیا. یہاں بڑے بڑے نام لا کے یہ بھی ایک نیوزی لینڈ میں گیری اسٹریٹ, جی بالکل صحیح, وہ غیر معروف شخصیت, لیکن کہاں لے گئے ٹیم کو. اب وہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھائی بڑے بڑے نام لے کے آ جاؤ, یہ اس کا حل نہیں. ساجد بھائی کو لگا دیں, دیکھ رہے ہیں ہم ساجد بھائی بالکل آ جائے, وہ تو بالکل. میں آپ کو بات بتا دوں, نام ہے ساجد خان, غیر معروف نہیں ہے. ساجد خان کا جو ہاتھ ہے وہ پاکستان کرکٹ کی نبض پہ ہے. یہ مصباح سے بہتر ہی سلیکشن کریں گے, بالکل کریں گے, کیونکہ میرٹ کی بات کرتے ہیں ساجد خان صاحب, حق اور سچ کی بات کرتے ہیں ہمیشہ. ساجد بھائی یہ جو کوچز ہیں, کیا یہ جو آپ کے اسد شفیق باہر ہوئے, حارث سہیل باہر ہوئے, شان مسعود باہر ہوئے, جن پہ اتنا پیسہ لگ چکا ہے پاکستان کرکٹ کا, کیا یوسف ان کو ہائی پرفارمنس سینٹر میں پہلے ان کو نہیں تیار کرتے؟ اور پھر اگر کرکٹ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ لائف لائن ہے مصباح اور وقار کے لیے یہ سیریز, تو ایسے میں ان دونوں کا بھیجنے کا مقصد کچھ کلیئر نہیں ہو رہا. دیکھیں نسیم بھائی بات سمپل سی ہے, جو پاکستان کی جو آپ نے دیکھا ہوگا جو پاکستان کے کوچز ہیں ان کا ہولڈ بہت زیادہ نظر آ رہا ہے, لابیاں بہت نظر آ رہی ہیں. میں نے کل ایک ذکر کیا تھا مشتاق کا, پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑا اہم رول پلے کرتے تھے, لابی بنانے میں بڑا رول پلے کرتے تھے. جب کرکٹ کھیلتے تھے تو لابی بناتے تھے, توڑاتے بھی تھے. یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہوتے ہوئے. مگر آپ نے بات کی جیسے ماجد بھٹی صاحب, آپ دیکھیں اسد شفیق موسٹ ٹیلنٹڈ پلیئر ڈراپ ہوا, کس نے آواز اٹھائی؟ یقینی طور پر موسٹ ٹیلنٹڈ بندہ تھا. مگر آپ نے یہ دیکھا وہ مصباح کی سلیکشن کمیٹی تھی, محمد وسیم نے, اور پاکستان کے جو موجودہ سلیکٹر موجود ہیں, اگر فیصل اقبال کا ذکر کروں, باسل علی کا ذکر کروں, تو انہوں نے اکے تو بہت اچھے کھیلے. انہی لڑکوں کو پک کیا جن کی کارکردگی بہت شاندار تھی. ہمارے پلیٹ فارم پر ہمارے جو سینئر لوگ جو بیٹھے ہوئے, یہ جو ماجد بھٹی صاحب جو کالم لکھتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ اس کالم میں وہ ہارڈ اور حقیقت ہوتی ہے جو پاکستان کے لوگ سننا چاہتے ہیں. تو میرا موقف صرف یہ ہے, ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, ہمارے کرکٹروں کے ساتھ, کیریئر کے ساتھ کھیلا گیا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ مصباح وقار سے یہ پوچھا جائے 2 سال میں ان کی کارکردگی کیا ہے, سرفراز کا جو کیریئر سے کھیلا گیا اس کا جواب دے کون دے گا؟ آج 50-55 ٹیسٹ میچ اس نے کھیلے ہوئے, آج رضوان نے 9 ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے. یہ جو ٹیسٹ میچ کی پچ کی رپورٹ ہے جو میرے پاس موجود ہے, یہ بیٹنگ وکٹ ہے جو پاکستان سپر لیگ ایڈیشن کی طرح ہوگا. تو ساؤتھ افریقہ کا اینالسٹ بہت اچھے ہیں, ان کی ٹیم بہت اچھی ہے. ہمارے پاس بیک اپ جو ہے اس طرح کا نہیں ہے. بابر اعظم کو ٹیسٹ فیز میں گراؤنڈ میں کپتانی کرنا پڑے گی, اس طرح کی کپتانی نہیں کریں گے جس طرح کے باہر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بالکل باہر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. باہر تو آج کل کپتانی تھوڑی کر رہے ہیں, وہ تو خود بیک فٹ پہ. آپ کون سی کپتانی کی بات کر رہے ہیں ساجد بھائی؟ بھٹی صاحب ٹیم کیا کھیل رہی ہے؟ ویسے آپ کی تو بڑی انٹرنل رپورٹس ہوتی ہیں, ابھی تک تو جتنے نئے چہرے ہیں تو سب کنفیوز ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو, عمران بٹ اوپن کریں گے یا اظہر علی کریں گے عابد کے ساتھ؟ دیکھیں آج سچویشن چینج ہوئی ہے. کل تک تو اظہر علی اوپن کر رہے تھے. آج جو سننے میں آیا, دیکھیں پاکستان کرکٹ میں جب تک وہ شیٹ پہ 11 نام لکھنے ہے نا, اس کو کہہ نہیں سکتے. آج تک جو سننے میں آ رہا ہے کہ عابد علی اور عمران بٹ اننگز اوپن کریں گے, اور نعمان علی کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ نعمان علی بھی ڈیبیو کرے گا. یاسر کے ساتھ ہوں گے دوسرے, یاسر کے ساتھ. ساجد خان کل تک تھے اندر, لیکن اب ساجد خان سنا ہے کہ پیچھے رہ گئے. لیکن ابھی بھی سکلین نے ٹیم مینجمنٹ کو کہا ہے کہ ساجد پہ آپ جائیں. تو کل ایک اور پریکٹس سیشن ہے, کل پھر فائنل ہوگی. لیکن ابھی تک جو ہے وہ عمران بٹ اور نعمان علی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
جیسے ابھی بھٹی صاحب نے بات کی رشاد بھائی کہ ساجد کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے، نعمان اور یاسر آلریڈی ایک چوائس دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا ہم بالکل ہی ایسا وکٹ بنانے جا رہے ہیں جیسا بنگلور میں تھا جہاں پہ گیند یہاں پڑ تھا وہاں جا رہا تھا، تو کچھ ایسا پلان ہے؟ جی ہاں، ہو بھی سکتا ہے بالکل، اس وجہ سے کہ اس وقت پاکستان کے پورے کرکٹ کیمپ میں ایک ڈیسپریشن کی حالت ہے، کسی طرح بھی یہ سیریز جیتنی ہے، ورنہ پھر کئی لوگوں کی جسے کہتے ہیں کہ پوزیشنز خطرے میں آ جائیں گی، تو وہ یہ میرے خیال ہے بالکل ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے، تو اس میں بالکل ایک ٹیلر میڈ اسپن وکٹ جو ہے وہ موسٹ لائکلی ہے کہ بنا دیا جائے، اور اس طرح سے کیونکہ وہ مہاراج کو ان کے اسپنر کو دو، ان کے بھی بہت تگڑے اسپنر ہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں آج کل کے کرکٹ میں انڈر اسٹیمیٹ بھی یہ کر رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ بھی بہرحال سری لنکا سے کھیل کے آ رہی ہے، وہاں پہ ان کو اسپن کی پریکٹس ہے، وہ یہاں پہ تقریباً دیکھ لی ہیں انہوں نے، دیکھ لی، تو میرا خیال وہ اتنا ترنے والا ثابت نہیں ہوں گے کہ جو ان کا اندازہ ہے کہ اسپن وکٹ پہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ساؤتھ افریقہ کو کر لیں۔ یاسر شاہ کا اپنا فارم بڑا اسکیچی رہا ہے پچھلے سالوں میں، اور ایون پاکستان میں جو 2 ٹیسٹ میچ کھیلے آپ دیکھیے اس میں انہوں نے ٹوٹل 6 وکٹ حاصل کیے، بڑی مہنگے ایوریج سے، تو وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یاسر شاہ ہی کوئی رن تھرو کر جائیں گے ساؤتھ افریقہ کو یا کیا۔ لیکن یہ کہ میں ایک بات پہ ضرور کہوں گا کہ نسیم آپ کو بھی پتا ہے، بھٹی صاحب تو سب سے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی اس میں جو پچز کا رونا کب سے رویا جا رہا ہے پاکستان میں، اس زمانے میں 1978 میں جینیس علی نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ دفن کر دو، فیصل آباد میں انہوں نے کہا تھا کہ دفن کر دو، جو مشہور الفاظ ہیں جینیس علی کے، تو شاید یہ وکٹ تیز ہو جائے۔ تو یہ آپ دیکھیے جو انڈیا کی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کی سکسیس کا وہ ہے راز ہے، وہ 1986 میں انہوں نے ایم آر ایف اکیڈمیز اسٹیبلش کی ڈینس لی کے انڈر، پھر اب اسٹیو واج جاتے ہیں، کئی باہر کرکٹر جاتے ہیں، ایک اکیڈمیز ایک انفراسٹرکچر ان کا بن گیا، اچھے وکٹس پہ وہ لوگ کھیل رہے ہیں، پہلی دفعہ انڈیا کی تاریخ میں کتنے فاسٹ بولر وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اب 3 نہیں ہے تو 3 اور آگے، اب ہم بیکورڈ جا رہے ہیں، جو انڈیا کے زمانے حال ہوتا تھا وہ لوگ آگے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں اپنی ایک ڈراسٹک چینجز لانا پڑے گی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو ضرور سنا دوں کہ ایک دن میں لاہور گیا تھا، اور پاکستان کے وزٹ پہ میں گیا تھا انٹرویو کے، وہاں پہ میں گیا پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفتر میں، تو وہاں پہ ان کے جو میڈیا اس وقت ایڈوائزر تھے، ان کے کمرے میں ایک بندہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا، تو وہ پھر وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ گراؤنڈز مین تھے اور انہوں نے پنڈی میں تیز وکٹ بنا دی تھی، تو ٹیم 154 پہ آؤٹ ہو گئی ڈومیسٹک کرکٹ میں، تو وہ محمد حفیظ نے ان کی آفیشیل شکایت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو آئندہ گراؤنڈز میں نہ لگائیں کیونکہ انہوں نے فاسٹ وکٹ کیوں بنا دی۔ تو اب یہ اگر ہمارا اپروچ رہے گا، بھائی تیز وکٹ آپ بنائیں، ایک سال میں کہتا ہوں 154 پہ آؤٹ ہوں گے، 2 سال آؤٹ، لیکن تیسرے سال جا کے باہر بھی اچھا کھیلیں گے، یہاں سیکھیں گے جب ہی، بالکل صحیح بات ہے۔ ساجد بھائی، یہ سیریز یاسر شاہ کے لیے میک اور بریک کا معاملہ تو نہیں لگ رہا آپ کو؟ اگر یہاں بھی انہوں نے پرفارم نہیں کیا، باہر تو ان سے پرفارم ہو نہیں رہا جی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رہا نہیں ہے، جو کارکردگی نظر آ رہی ہے سوارے نشان ہے، جو لاسٹ ٹیسٹ میں جو نیوزی لینڈ میں ڈراپ ہوئی، اور جس طرح 200 ٹیسٹ وکٹیں انہوں نے حاصل کی، ان میں ٹیم ڈیپینڈ کرتی ہے، اور جس طرح کی پچ ہے جو اب تک ہمارے ذرائع بتاتے ہیں پورے 90 اوور ہوں گے اور اس پر ریزلٹ آئے گا، اس پہ تو کوئی دو رہا نہیں ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی جو پچ ہے اور گراؤنڈ ہے اس میں 90 اوور ہوں گے، اور یہ ریزلٹ آنے کی امید 100% ہے، مگر پاکستان کی بالنگ پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ٹیسٹ میچ بالنگ ہی جتاتی ہے، مگر پاکستان نے اگر یقینی طور پر ساؤتھ افریقہ کو جیتنا ہے، ان کو اینالسٹ نے بہت اچھا کام کیا، ہمارے اینالسٹ اس طرح کے نہیں ہے، ہمارا پاکستان کا ساجد بھائی سیریز میں فیورٹ کون ہے؟ جی سر، سیریز میں فیورٹ کون ہے؟ دیکھیں فیورٹ تو ساؤتھ افریقہ، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ساؤتھ افریقہ یہی جواب لینے ذرا میں ان سے بھی لے لوں، یہ بڑی بات کہی ہے، ساؤتھ افریقہ پاکستان کی کنڈیشن میں فیورٹ ہے، ویسے ان کا ٹریک ریکارڈ تو بہت بڑا ہے، کون فیورٹ ہے؟ ہوم ٹیم پریشر میں تو ہوتی ہے، ہوم گراؤنڈ پہ پرفارم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے، لوگ آپ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سے باہر بھی نہیں ہو رہا، لیکن میرے خیال میں فیورٹ پاکستان ہے، فیورٹ پاکستان ہے۔ رشاد بھائی؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ساؤتھ افریقہ کو ایج ہے، ساؤتھ افریقہ زیادہ اوپر ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم، جی ہاں مصباح وقار ہے وہ، لیکن اس کے بعد ہمارے ایک تو کافی ینگسٹرز کھیلیں گے، جو امید کی جا رہی ہے ینگسٹرز کھیلیں گے، اور اس میں اس کے علاوہ یہ کہ جو اسپنرز ہیں جو ایک زمانے پاکستان کے پاس ہوتے تھے، وہ اگر ٹیلر میڈ وکٹ بھی ہے تو اس کو کیا بہترین طریقے سے یوز کر سکیں گے، یعنی یہ کافی سوالیہ نشان ہے۔ نعمان علی کا جتنا ایکسپیرینس ہے، اتنے عرصے سے وہ آؤٹ کر رہے ہیں، تو ان کے 34 سال کے ہیں، ہاں 34 سال کے، لیکن اس میں دیکھیے فیلڈنگ کا بھی بڑا حیدرآباد کے تو دم ہوگا، ہاں فیلڈنگ کا بھی بڑا کردار ہے۔ نہیں حیدرآباد کے بھی نہیں ہے، سانگر ڈسٹرکٹ کا ایک شہر ہے کھپرو، وہاں کے کھپرو کے جی۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں فیلڈنگ کا بھی بڑا کردار ہوگا، کہ اگر اسپنرز بھی اچھی بالنگ کرتے ہیں یا فاسٹ بولرز بھی ہمارے کرتے ہیں، کیچز بھی نکلتے ہیں، چانسز بھی نکلتے ہیں، لیکن ہمارے جو فیلڈرز ہیں وہ 8 کیچ چھوڑے جا کے وہاں پہ آخر بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ عبد الماجد بھٹی صاحب، تھینک یو ویری مچ رشاد محمود صاحب، اینڈ تھینک یو ویری مچ ساجد خان صاحب، آل آؤٹ کا آپ حصہ بنے۔
پاکستان کو ٹیسٹ میچ جیتنا ہے تو 2 مرتبہ آل آؤٹ کرنا پڑے گا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو. یہ ہمارے بالرز کا اب تک کافی عرصے سے مسئلہ چلا آ رہا ہے, ہم سے آل آؤٹ نہیں ہو رہا. اگر آل آؤٹ نہیں کریں گے تو ہم اپنے پروگرام میں آل آؤٹ جائیں گے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہاں نسیم راجپوت اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہے گا اجازت. زندگی رہی تو پھر آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.